السلام علیکم ناظرین، روبی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ کانگریس قائدین بشمول ریونت ریڈی کو دھرنے میں حصہ لینے سے روک دیا گیا، احتیاطی طور پر حراست میں لے لیا گیا۔ آندھرا پردیش کے مقامی قائدین بی آر ایس میں شامل تلنگانہ بھون پہنچ کر شمولیت اختیار کی۔ تلنگانہ حکومت میں سرکاری خزانے کی حالت ابتر، بی جے پی ریاستی یونٹ نے لگایا الزام۔ مجلسی ڈویژن کارپوریٹرز متعلقہ ڈویژنز میں سرگرم، ترقیاتی کاموں کا معائنہ، مقامی عوام سے ملاقات۔ اب خبریں تفصیل سے۔ صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی اور رکن پارلیمنٹ ریونت ریڈی کے علاوہ ہنمنت راؤ کو پولیس نے آج اس وقت حراست میں لے لیا جب وہ اپنی قیامگاہ سے اندرا پارک کے لیے پارٹی کی جانب سے منعقد کیے جانے والے دھرنے میں حصہ لینے کے لیے جانے والے تھے۔ اس دوران پولیس اور ریونت ریڈی کے درمیان کافی دیر تک بحث و تکرار بھی دیکھی گئی۔ بعد میں ریونت ریڈی کو بلارم پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ پولیس نے تلنگانہ کانگریس ورکنگ پریزیڈنٹ انجن کمار یادو اور دیگر قائدین کو بھی حراست میں لے لیا۔ صدر ڈسٹرکٹ حیدرآباد کانگریس کمیٹی سمیر ولی اللہ اور صدر خیرتآباد ڈسٹرکٹ روہن ریڈی کی قیادت میں سرپنچ کو فنڈ جاری کرنے، صدر ٹی پی سی سی ریونت ریڈی کو حراست میں لینے اور پولیس کی جانب سے اندرا پارک پر دھرنے کی اجازت نہ دینے کے خلاف سی ایم آفس واقع پرگتی بھون کا گھیراؤ کرنے کی کوشش کی گئی، جبکہ کئی کانگریس قائدین نے پرگتی بھون کے باب الداخلے پر چڑھ کر احتجاج کیا۔ احتجاجی حکومت کے خلاف نعرے بازی کر رہے تھے۔ بعد ازاں پولیس نے احتجاجیوں کو حراست میں لیتے ہوئے پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ سی ایل پی قائد بھٹی وکرمارکا نے حکومت اور پولیس کی جانب سے کانگریس پارٹی قائدین کو اندرا پارک پر دھرنا دینے کی اجازت نہ دینے اور کانگریس پارٹی قائدین کو حراست میں لینے کی سخت مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اور پولیس نے غیر جمہوری انداز میں اپنا مظاہرہ پیش کیا، جبکہ جمہوریت میں حکومت سے کسی بھی مطالبے کے لیے احتجاج کرنے کی اجازت ہے اور کانگریس پارٹی سرپنچوں کے مسائل اور سرپنچوں کو فنڈ جاری کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے اندرا پارک پر دھرنا منظم کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر سرپنچوں کو فنڈز جاری کرے۔
ریاستی وزیر فائنانس ہریش راؤ نے سدی پیٹ کی ایک مندر میں منعقدہ تقریب میں حصہ لیا اور درشن کیے اور اپنی جانب سے سوامی کو سونے کا تاج بھیٹ کرنے کے بعد بتایا کہ انہوں نے تلنگانہ میں خوشحالی کے لیے پرارتھنا کی ہے۔ ہریش راؤ نے بتایا کہ تلنگانہ کی تشکیل کے بعد ریاست میں گنگا جمنی تہذیب کو فروغ دیا جا رہا ہے اور یہاں پر عید و تہوار مل کر منائے جاتے ہیں۔ بی آر ایس کے قیام کے بعد پڑوسی تیلگو ریاست آندھرا پردیش سے بھی مسلسل پارٹی کو تائید حاصل ہو رہی ہے۔ اس سلسلے کے تحت پیر کے روز آندھرا پردیش کے ضلع گنٹور سے سینکڑوں قائدین نے ریالی کی شکل میں حیدرآباد کے تلنگانہ بھون پہنچ کر وزیر اعلیٰ تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ سے ملاقات کی اور بی آر ایس پارٹی میں شمولیت اختیار کر دی۔ جن قائدین نے بی آر ایس پارٹی میں شمولیت اختیار کی ان میں سابق آئی اے ایس ٹی چندر شیکھر اور سابق وزیر متحدہ آندھرا پردیش وی بابو کشور، سابق انڈین ریونیو سروس عہدیدار پارتھا سارتھی اور دیگر شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے انہیں پارٹی کا کھنڈوا پہنا کر ان کا پارٹی میں خیر مقدم کیا۔ بی جے پی کے سابق رکن اسمبلی این وی ایس پربھاکر نے کہا ہے کہ سرکاری خزانے کی حالت انتہائی ابتر ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے پربھاکر نے کہا کہ پچھلے 6 ماہ میں حکومت نے 6,270 کروڑ روپے کا قرض لیا ہے جبکہ مرکزی فنڈ کو دوسری جگہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ بی جے پی قائد نے کہا کہ کے سی آر حکومت نے کبھی بھی وسائل کو جمع کرنے کی کوشش نہیں کی، تاہم شراب اور زمینوں کی خرید و فروخت کے ذریعے تجوریاں بھری جا رہی ہیں۔ آدیواسی صدر کے اعزاز میں دیے گئے عشائیہ میں وزیر اعلیٰ کی عدم شرکت کو انہوں نے صدر جمہوریہ کی توہین قرار دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ گورنر کے پروگرام میں بھی وزراء نے شرکت نہیں کی، یہ بھی گورنر کی توہین ہے۔ ایم ایل اے خریدی معاملے میں حکومت کی طرف سے داخل کی گئی نظر ثانی کی درخواست کو عدالت نے مسترد کر دیا ہے۔ اے سی بی کورٹ کے فیصلے پر سوال کرتے ہوئے یہ درخواست عدالت میں داخل کی گئی تھی۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر نامپلی ڈویژن میں مجلس کے خادم آپ کی چوکھٹ پر جاری ہے۔ نمائندہ کارپوریٹر ظفر خان پیر کو بلدی عہدیدار اور مقامی مجلسی کارکنوں کے ہمراہ افضل ساگر اور اس کے آس پاس کے علاقوں کا دورہ کیا اور عوام سے ملاقات کی، جبکہ انہوں نے عوام کے مسائل کی سماعت بھی کی۔ انہوں نے تیقن دیا کہ فوری عوام کے مسائل کی یکسوئی کی جائے گی۔
ٹپا چبودرا پولیس اسٹیشن حدود میں گزشتہ سال ماہ اگست میں خاتون کے مبینہ قتل کا واقعہ پیش آیا تھا۔ پولیس نے تحقیقات کے بعد چند دن قبل بدری نامی ملزم کو گرفتار کیا تھا، تاہم ذرائع کے مطابق بدری کو پولیس اسٹیشن میں رکھا گیا تھا اور اس دوران بدری کی طرف سے مبینہ خودسوزی کی بھی کوشش کی گئی، لیکن ابھی بھی اسے پولیس اسٹیشن میں ہی رکھے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ ذرائع کے مطابق ملزم بدری کے ہاتھ بھی مبینہ طور پر جھلس گئے ہیں۔ پولیس کی طرف سے میڈیا سے بھی اس معاملے کو پوشیدہ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جھلسنے کے باوجود بھی بدری کو ہاسپٹل نہیں لے جایا گیا۔ ابھی تک اسے عدالت میں بھی پیش نہ کیے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ جلپلی میونسپلٹی حدود کے وارڈ 25 میں واقع مینار کالونی میں جاری سی سی روڈ کے تعمیری کام مکمل ہو چکے ہیں، جس سے مقامی عوام کو سہولت ہوگی۔ جلپلی میونسپلٹی انچارج MIM احمد سعدی نے نمائندہ کونسلر محمد اسد، شیخ علیم سید یحییٰ کے ہمراہ اس ترقیاتی کام کا تفصیلی معائنہ کیا۔ بعد ازاں مذکورہ قائدین نے مجلسی قیادت سے سلسلے میں اظہار تشکر بھی کیا۔ کی وجہ سے بہت کچھ پبلک جو ہے سب پریشان تھے۔ بہرحال اسد صاحب کے وجہ سے، ہمارے چیئرمین صاحب کے وجہ سے اور ہمارے کونسلر صاحب کے وجہ سے تقریباً جو ہے سو کوششوں کے بعد جو ہے سو بہت اچھے پیمانے پہ اچھی روڈ بنی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈینیزاں اور پانی کا بھی جو ہے سو انتظام ہو چکا ہے۔ اور اسد صاحب سے، ہمارے چیئرمین صاحب سے، ان سب کا جو ہے سو شکر گزار ہیں یہاں کی پبلک۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے علی نگر اپاسی مندر کی گلی سامنے گلی میں سنی مرکز ہے، مرکز کی گلی میں 304 میٹر کا الحمدللہ کام ہوا ہے روڈ کا، CC روڈ کا، اور 28.5 لاکھ کی لاگت سے کام ہوا ہے الحمدللہ۔ DGP تلنگانہ انجنی کمار IPS نے اپنے عہدے کا جائزہ حاصل کرنے کے بعد ریاستی وزیر KT راما راؤ سے ملاقات کی۔ ریاستی وزیر KT راما راؤ نے انجنی کمار کو مبارکباد دی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ واضح ہے کہ M مہندر ریڈی IPS کی سبکدوشی کے بعد انجنی کمار کو مذکورہ عہدہ دیا گیا ہے۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی قیادت میں گریٹر حیدرآباد کے علاوہ حلقہ اسمبلی راجندر نگر کے بلی ڈویژن شاستری پورم میں بھی ترقیاتی کاموں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے کے تحت کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے ڈویژن کارپوریٹر شاستری پورم محمد مبین نے ڈویژن کے مختلف علاقے جات سیفی کالونی، زین کالونی، اکبر کالونی، BK پورم، شمع کالونی، نور کالونی اور رضوان کالونی کا محکمہ برقی کے عہدیداروں کے ہمراہ دورہ کرتے ہوئے وہاں جاری ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا۔ مجلسی ڈویژن کارپوریٹر محمد مبین نے آج صبح 11 بجے تا شام 4 بجے تک مذکورہ پیدل دورہ کیا، جبکہ ڈویژن کارپوریٹر نے مقامی عوام سے ملاقات بھی کی اور ان کے مسائل سے بھی واقفیت حاصل کی۔ ریاستی وقف بورڈ کی جانب سے پہاڑی شریف میں فروٹ مارکیٹ کے لیے مختص کردہ اراضی پر فروٹ مارکیٹ کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ مجلسی قائد اکبر الدین اویسی کی نمائندگی پر وقف بورڈ کی جانب سے مذکورہ اراضی کرائے پر دی گئی ہے۔ فروٹ مارکیٹ کے تاجرین نے ریاستی وقف بورڈ کے علاوہ صدر مجلس و رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی اور قائد مجلس اکبر الدین اویسی سے اس سلسلے میں اظہار تشکر کیا۔ یہاں پہ جو ہے تو پہاڑی شریف پہ جو ہے تو نئی مارکیٹ کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ اس کے لیے ہم جناب اسد الدین
اسدالدین اویسی صاحب MP اور جناب خالد ملت اکبرالدین اویسی صاحب اور جناب کوثر الدین صاحب اور جناب جعفر حسین صاحب کہ ہم بیحد شکر گزار ہیں جناب احمد ولی اللہ صاحب کہ آپ لوگوں کی محنت کی وجہ سے آج یہاں پہ ہماری مارکیٹ قائم ہوئی ہے، اور ہم تمام فروٹ مارکیٹ والوں کی طرف سے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ تقریباً چھوٹے بیپاری جو ہے تو فروٹ کا کاروبار بند کر دیے تھے، کیونکہ باٹا سنگرام بہت دور ہو رہا تھا۔ آج یہ مارکیٹ شہر کے بیچوں بیچ آنے کی وجہ سے جو ہے الحمدللہ چھوٹے موٹے بیپاری ہر ایک کو کافی سہولت ہو گئی ہے، جس کے لیے ہم اسدالدین صاحب کے بہت جو ہے تو ہم ان کے شکر گزار ہیں، اور اکبرالدین صاحب کے، کیونکہ انہوں نے ہر وقت ہماری مدد کی ہے۔ ہر وقت ہم جبھی بھی جاتے تھے، جبھی بھی دعوت سلام جاتے تھے، جبھی بھی آپ سے ملتے تھے، ہم جو تو ہماری بھرپور طریقے سے ہماری مدد کی ہے۔ میں دی ہول سیل فروٹ کمیشن ایجنٹ ایسوسیشن کا صدر ہوں، جو فروٹ مارکیٹ کتا پیٹ میں قائم ہوئی تھی یہاں پر 1985-86 میں، اور وہ تقریباً 36 سال سے ہم وہاں پر کام کر رہے تھے۔ اچانک مارکیٹ بولتے سو مارکیٹ کو وہاں سے شفٹ کر دیے، اور بغیر نوٹس بغیر کسی چیز کے وہاں سے شفٹ کر مارکیٹ کو پوری طریقے سے ڈیمالش کر دیے۔ میں آج یہ مارکیٹ یہاں پر قائم ہوئی ہے مامڑی پلی، اس میں بے انتہا خوش ہوں، اور یہاں پر لوگ بھی بہت خوشی سے آ رہے ہیں، اور سب لوگ اپنا کام کرنے کے لیے یہاں پر تیار ہے۔ لہذا میں گورنمنٹ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ لوگ یہاں پر اپنا اس کو اپروول دیا جائے، تاکہ یہ لوگ اپنی آزادی کے ساتھ آپ کو کام بھی کرے، اور ساتھ ہی ساتھ گورنمنٹ کی جو فیس ہے وہ اس کو ادا کرتے رہے۔ اور جو فروٹ مارکیٹ کتا پیٹ کو یہاں پر ڈیمالش کر دیا گیا ہے، آج 1 سال ہو گیا۔ وہاں پر ہاسپٹل بنانے کے لیے خالی کرایا گیا تھا، لیکن آج تک وہاں پر کوئی ہاسپٹل کا فاؤنڈیشن تک بھی نہیں پڑا۔ اس بات کا ہم کو بہت افسوس ہے، اور یہ مارکیٹ کو یہاں سے فروٹ مارکیٹ کتا پیٹ سے یہ لوگ باٹا سنگرام لے کے گئے، وہاں پر کسی قسم کی بھی کوئی فیسلٹی نہیں ہے۔ اگر یہ بڑے لوگوں کو مسلیڈ کیا گیا ہے، جو وہاں کا چیف یعنی کہ وہاں کا سیکریٹری، اور یہ آپ کے ایک نرسما ریڈی ہیں سیکریٹری، اور یہ آپ کے ہرشا میڈم ہیں، یہ لوگ گورنمنٹ کو مسلیڈ کر کے اس کو یہاں پر شفٹ کیا، جبکہ ان کی خود کی خریدی ہوئی زمین کوئٹہ میں تھی، اور 2020 میں کتا پیٹ کو یہاں سے شفٹ کیے تھے وہاں پر کوئٹہ میں، وہ اس کو وہاں پر پھر لے جانے کے بجائے یہ لوگ باٹا سنگرام لے کے گئے۔ یہ اس کا مقصد، اس کے پیچھے کیا ہے، وہ انہوں ہی جانتے ہیں، اور اس کی پوری انکوائری ہونا چاہیے۔ جب یہ گورنمنٹ مارکیٹ کمیٹی کے تحت 178 ایکڑ زمین خریدی گئی تھی، اس کو نیگلیکٹ کرتے ہوئے باٹا سنگرام کیوں لے کر گیا؟ اس کے بارے میں کمپلیٹ انکوائری ہونا چاہیے، اور بڑے آفیسروں کو اور چیف منسٹر صاحب کو یہ سب کو مسلیڈ کیا گیا ہے۔ ہمارے بلیورڈ چیف منسٹر صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، سب غریب پرور ہے، اور وہ اگر ان کو یہ سب چیزیں معلوم ہوتی تو یہ سب چیزیں نہیں ہوتی تھی۔ مسجد فاطمہ راہل کالونی ٹولی چوکی کی جانب سے 15 سال تک کی عمر کے طلباء و طالبات کے لیے سیرت النبی کوئز کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ 100 سے زائد طلباء و طالبات نے اس کوئز میں حصہ لیا، جبکہ پہلا، دوسرا اور تیسرا مقام پانے والوں کو نقد رقم انعام اور شرکاء کو اسنادات اور مومنٹوز بھی دیے گئے۔ بعد ازاں جلسے سیرت النبی کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس کی صدارت ڈاکٹر مفتی محمد سراج الدین قاسمی، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ اسلامک اسٹڈیز نے کی، جبکہ مسجد کمیٹی اور سوسائٹی اراکین ڈاکٹر سردار معظم علی خان، محمد عبد الماجد انصاری، ڈاکٹر خواجہ سلیم الدین، پروفیسر محمد حبیب کے علاوہ قاضی و قاری محمد طیب مومن قادری، مولانا محمد شفیق فلاحی کے علاوہ ڈاکٹر مولانا عبد المجید قاسمی نے جلسے سے خطاب کیا اور سیرت النبی کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ سیرت النبی کوئز اور جلسے کی سرپرستی امام و خطیب مسجد فاطمہ
راہل کالونی حافظ مولانا عبدالرقیب قاسمی نے کی، جبکہ محمد یوسف سلیم نے نگرانی کی۔ حافظ سعود احمد نائب امام و مؤذن مسجد نے انتظامات کی نگرانی کی، جبکہ اس موقع پر مسجد کمیٹی اور متعلقہ سوسائٹی کے ذمہ داران اور مصلیان کے علاوہ طلباء و طالبات اور ان کے سرپرستوں کی کثیر تعداد موجود تھے۔ پر بھی ہے بچے یہاں سے نہیں گئے حضرت، ابھی یہیں سے گئے تو کوئی اور ہوں گے۔ جو وقت کے کمانڈر ان چیف بھی بنتے ہیں اور وقت کے بہترین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسۃ الصفا کے ذریعے سے ہوئی، ہم اس نبی کی دعاؤں کا ثمرہ انعامات آئے ہیں، وہ اس واسطے نہیں دیے جا رہے ہیں کہ ان کو زیادہ نمبر آیا نہیں۔ ادھر دیکھ، ادھر دیکھو بیٹا جی، ادھر سید ایان 69 کی محبت سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ میں مسجد فاطمہ کی انتظامی کمیٹی کی جانب سے آپ کا دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ یہ لمحہ ایک انتہائی خوش لمحہ ہے کہ برسوں سے ایک بے چینی محسوس کی جا رہی تھی، کیونکہ ہمارا جو اسلامک لٹریچر ہے وہ پورا اردو زبان میں موجود ہے، لیکن کمیٹی نے ایک فیصلہ کیا کہ سیرت کے تعلق سے ایک بکلیٹ ترتیب دیا جائے جس میں انگلش اور رومن اردو ہو۔ تو یہ ہماری پہلی کوشش کا آغاز ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں لٹریچر کو، حالانکہ ہماری نسل کو اردو سے واقف ہونا ضروری ہے، لیکن مجبوری ہے کہ زیادہ لوگ اسی پہ توجہ دے رہے تھے، تو ہم نے سوچا کہ ایک شروعاتی طور پہ ایک قسم کا ایک تجربہ کیا جائے۔ تو الحمدللہ آج یہ تجربہ کامیاب ہوا اور رہا تھا کہ بچوں میں اسلام سے دوری کی وجہ سے ہم کئی مسائل کا فیس کر رہے ہیں، کئی مسائل فیس کر رہے ہیں، اور مجھے کہتے ہوئے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کئی بچیاں، کئی لڑکیاں ملت کی وہ بردید ہو رہی ہیں۔ تو ایک زمانے طالب علم میں مجھے ایک مرتبہ پروفیسر سید حامد سابق وائس چانسلر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو سننے کا اتفاق ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہماری نئی نسل دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک ملت کا ایک نوجوان اور طلباء و طالبات صرف عصری تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور دوسرا طبقہ صرف مذہبی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم ایک کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور ملت کو ایک تحفہ دینا چاہتے ہیں۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ کانگریس قائدین بشمول ریونت ریڈی کو دھرنے میں حصہ لینے سے روک دیا گیا، احتیاطی طور پر حراست میں لے لیا گیا۔ آندھرا پردیش کے مقامی قائدین BRS میں شامل تلنگانہ بھون پہنچ کر شمولیت اختیار کی۔ تلنگانہ حکومت میں سرکاری خزانے کی حالت ابتر، BJP ریاستی یونٹ نے لگایا الزام۔
مجلسی ڈویژن کارپوریٹرز متعلقہ ڈویژنز میں سرگرم، ترقیاتی کاموں کا معائنہ، مقامی عوام سے ملاقات۔ ناظرین، روبی نیوز کی فیڈ بیک کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یا ای میل کے ذریعے ہمیں پیغام بھی بھیج سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ روبی نیوز کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔